ہوتا ہے ایک وقت آپ سب اس چیز کو سمجھ سکتے ہوں گے کہ ایک وقت بہت کام کر لیا کرتے تھے, 8-8 10-10 گھنٹے کھڑے رہ کر ایک ٹانگ پہ کھڑے رہ کے کام کیا کرتے تھے. آپ سب آئی ایم شیور اس جنریشن سے ہیں جب 4-6-7 بچے بڑے آرام سے ہو جایا کرتے تھے. آج کل کی بچیاں 1 یا 2 کے بعد ہی مطلب وہ کہتی ہیں بس انف, اس سے زیادہ ہم نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, اب پہلے کیا ہوتا تھا, جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتے تھے. اب زیادہ تر جو ایک نیوکلیر فیملی سسٹم کا رواج ہو گیا ہے, تو پہلے وہ جسمانی مشقتیں بھی پہلے کے خواتین اٹھا لیا کرتی تھیں. پھر اب ذہنی مسائل کیا ہو جاتے ہیں اس میں, آج کل میں یادداشت کمزور رہنے لگتی ہے. کمرے میں گئی تھی, ارے پتہ نہیں میں کیوں آئی تھی, الماری کھولی, ارے پتہ نہیں میں نے کیوں الماری کھولی تھی, ارے پتہ نہیں میں نے فون کیوں اٹھایا تھا, میں کس کو فون میں لانے والی تھی, یہ تو میں بھول ہی گئی. اب اس قسم کے مسئلے بھی جو ہے وہ اس ایج بریکٹ کے ساتھ آنے لگتے ہیں. اچھا, ڈیمنشیا کا مرض بھی ہو سکتا ہے. ڈیمنشیا کا مرض ویسے پاکستان میں بہت کم ہے, لیکن امریکہ میں اس کا یا اس کی جو ریشیو ہے وہ بہت زیادہ ہے. پھر نفسیاتی الجھنیں بھی پیدا ہو جاتی ہیں. نفسیاتی الجھنیں کیا ہو سکتی ہیں, ڈپریشن ہو جاتا ہے, انگزائٹی رہنے لگتی ہے. انگزائٹی اگر پہلے سے تھی تو اس عمر میں جا کے ورسٹ ہو جاتی ہے. پھر اکیلے رہ جانے کا خوف, وہ کیا ہوتا ہے, بچے نہ چھوڑ جائیں. پھر جوان بچے چونکہ اپنی اپنی مصروفیات میں گم ہو جاتے ہیں, مگن زیادہ رہنے لگتے ہیں, تو اس عمر کے افراد جو ہیں وہ اپنے آپ کو تنہا محسوس کرنے لگتے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ وہ بس شاید ان کا کوئی ٹیک کیئر کرنے والا نہیں. حالانکہ سب لوگ ٹیک کیئر کر رہے ہوتے ہیں اپنے اپنے طور پر, لیکن وہ ایسا محسوس کرتے ہیں اپنے خوف کی وجہ سے. پھر کچھ اخلاقی مسائل بھی پیدا ہو جاتے ہیں اس ایج بریکٹ میں. وہ کیسے, برداشت کم ہو جاتی ہے. پہلے کھانا لیٹ ہو جاتا تھا تو برداشت کر لیتے تھے, اب کھانا لیٹ ہو جائے تو کیا ہوتا ہے, تھوڑا سا غصہ آنے لگتا ہے کہ کھانا کیوں نہیں تیار ہوا ابھی تک. وہ جو کھانا تیار کر رہی تھی اگر کوئی بہو تھی تو اس پہ اور زیادہ ہوتا ہے, بیٹی ہوتی تو شاید تھوڑا سا کم ہوتا ہے. پھر ازدواجی مسائل بھی بہت ہو جاتے ہیں. ازدواجی مسائل کیسے ہو جاتے ہیں کہ اس عمر میں اگر کوئی خاتون یا مرد بھی اگر اکیلے رہ گئے تو وہ تنہائی کاٹتی ہے. اس تنہائی میں بڑا مطلب جی کٹتا ہے. کچھ یہ بھی ہو جاتا ہے کہ اگر اس عمر میں کوئی فیصلے کرنے پڑ جائیں تو وہ فیصلہ سازی بڑی مشکل لگتی ہے, کیونکہ وہ ایک اکیلی عورت اس عمر میں فیصلہ کرنے کے اس میں مائنڈ سیٹ میں ذرا کم ہوتی ہے, کیونکہ مردوں کے اندر یہ ڈیسیجن پاور یا ڈیسیجن میکنگ کا جو ہوتا ہے یہ چیز ان کے اندر زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے. خواتین میں بھی کچھ میں ہوتی ہے, وہ بہت ریئر خواتین ہوتی ہیں. زیادہ خواتین اس ایج بریکٹ میں اپنا جو ڈیسیجن میکنگ پاور ہے نا وہ تھوڑا سا لوز کرنے لگتی ہیں, وہ کانفیڈنس لوز ہو جاتا نا. پھر معاشرتی مسائل بھی ہو جاتے ہیں. پہلے جیسی ایکٹیویٹی نہیں رہتی. پہلے بڑی بڑی دعوتیں کر لیا کرتی تھیں, کتنے بڑی بڑی دیگیں پکا لیا کرتی تھیں ہیں, پہلے بڑے بڑے پتیلے ہم بنا لیا کرتے تھے. پھر اس کے بعد لگتا ہے نہیں اب تو اب چھوٹا سا اپنا 2 لوگوں کا کھانا بھی بڑا مشکل لگتا ہے. پہلے جو پہنو وہ جچتا تھا, کہنے کی بات نہیں تھی. اب پہننے کے بعد بھی ہوتا ہے, پوچھتے ہیں یہ مجھ پہ ٹھیک لگ رہا ہے, یہ کلر مجھ پہ سوٹ کر رہا ہے, کہیں میں شوخ رنگ تو نہیں پہنی ہوئی. تو ہم اپنے بچوں سے یہ سوال کر رہے ہوتے ہیں. تو اب یہ سارے جو مسائل ہیں, کیا آپ سب لوگ ان سارے مسائل سے اگری کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے, تو اب ہم ان سارے مسائل سے نمٹنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں, اس کے لیے میں آپ کو 2A پلانز دے رہی ہوں. ٹھیک ہے, اپنے پاس لکھ لیجئے, یہ ہمارا 2A فارمولا ہے. ٹھیک ہے, نمبر 1A جو ہے, نمبر A کیا ہے, اس کو ایکسپٹ کر لیں, مان لیں, اگری کر لیں. جیسے نکاح کے وقت اپنے میاں کو ایکسپٹ کر لیا تھا نا, کہہ دیا تھا نا قبول ہے, نہیں کہا تھا شرما شرمی میں یوں کر دیا تھا. تو بس ایسے اس کو ایکسپٹ کر لیں کہ عمر بڑھ رہی ہے, جھریاں پڑ چکی ہیں. ٹھیک ہے, پہلے ہم سلم تھے, کمر اتنی سی تھی, اب بچے پیدا کرنے کے بعد اور مینوپاز کے بعد وزن ویسے ہی بڑھ جاتا ہے, پیٹ نکل آتا ہے, کمر چوڑی ہو جاتی ہے, تھائز پھیل جاتے ہیں. تو اب تھوڑا سا وزن بھی بڑھ گیا ہے, جھریاں بھی آ چکی ہیں. وہ بچے جو پہلے ٹانگ کے ساتھ امی 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 کرتے تھے وہ اب بیگم 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 کرتے ہیں. تو اس میں بھی تھوڑا سا ہمیں تکلیف ہو جاتی ہے کہ ارے یہ کیا, پہلے تو یہ ہر بات میرے سے آ کے کرا کرتا تھا, اب یہ سیدھا آفس سے آتا ہے, سیدھا اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے. تو یہ بھی ہمارے ایک, اگر کچھ خواتین کہہ دیتی ہیں اور کچھ کے جو ہے وہ
दिमाग में जो है ना वो खिचड़ी सी पकती रहती है। वो खिचड़ी जो है ना वो इंसान को किसी भी कल चैन नहीं लेने देती। पहले खाया पिया फौरन से हजम हो जाता था, अब जरा सा ज्यादा खा लो तो क्या होता है, बदहजमी हो जाती। फिर हम कहते हैं पता नहीं मैंने तो कुछ ज्यादा तो खाया नहीं था, पता नहीं क्या बात है, क्यों इतनी हजम क्यों नहीं हुआ। वो हम अपनी डाइट के ऊपर फोकस नहीं करते कि हमने असल में खाया क्या था, अब हमारी कैपेसिटी क्या है, अब पेट कितना ले सकता है, मैदा कितना हजम कर सकता है, अब आंतें कितनी जल्दी डाइजेस्ट कर लेती हैं। पहले हम सब कुछ कर लेते थे, अब थोड़ी सी कैपेसिटी कम हो गई, तो हमें इस चीज को एक्सेप्ट करना होगा। और जब हम किसी चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं ना तो हमें उस प्रॉब्लम से निकलना हमारे लिए आसान हो जाता है। आप इसको यूं देखिए कि एक्सेप्ट करना या एक्सेप्टेंस लाना या अपने दर्द को या अपने प्रॉब्लम को कबूल कर लेने से आप बेसिकली अपने ऊपर एक तरह से रहम खा रहे होते हैं। अब रहम इस बात का कि बैठ जाओ, आराम कर लो, अभी तुमसे नहीं हो रहा ना, तुम बैठ जाओ, यानी आप अपनी बॉडी को सुनने लगते हैं। आप देखिए डॉक्टर के पास है ना, डॉक्टर कहता है पहले ये बताइए आपकी बॉडी क्या महसूस कर रही है, आप क्या महसूस कर रही हैं। तो हमें ना अपनी बॉडी की बात या उसकी आवाज सुनने की आदत नहीं होती, क्योंकि हम हर वक्त जल्दबाजी में रहते हैं, बहुत जल्दी में सारे काम कंप्लीट करते रहते हैं। तो हम कभी रुक के ना बैठ के, कभी जरा सा ऐसे बैठ के ना अपनी बॉडी की सेंसेशंस को गौर किया कीजिए कि मेरी बॉडी में इस वक्त चल क्या रहा है, मेरी किस जगह पे दर्द ज्यादा है और दर्द किस नौयत का है, और मेरी स्किन क्या महसूस करी या मेरे ऑर्गन्स क्या फील कर रहे हैं। ठीक है, तो मेरी जो नाक है वो किस चीज को किस तरीके से स्मेल कर रही है। जब खाना हम खाते ना, खाना खाते वक्त भी क्या कहा जाता है कि रुक के ठहर के, यानी रिसर्च कहती है कि आपका खाना 20 मिनट में खत्म होना चाहिए। क्यों? जब आप खाना 20 मिनट में रुक के खाते हैं तो आप खाने को अच्छे तरीके से टेस्ट करके खाते हैं, स्मेल करके खाते हैं, मजे लेके खाते हैं, तो इस तरह से आपका खाना अच्छे तरीके से डाइजेस्ट हो जाता है। तो सारी चीजें एक्सेप्ट हो गई। कोई चीज ऐसी बात जो नहीं ये मुझसे एक्सेप्ट नहीं हो रहा, किसी ऐसी बात है, किसी का ऐसा तो नहीं कि किसी का दिल जो है वो मुट्ठी में आ गया कि नहीं ये नहीं एक्सेप्ट हो रहा, ये मैं कैसे एक्सेप्ट करूं, ऐसा तो नहीं लग रहा। मेरे ख्याल में एक्सेप्ट करने के लिए दिल मुट्ठी में लाने की जरूरत नहीं होती, उसको एक्सेप्ट करना होता है। मेरा सवाल बिल्कुल सही कह रही है, मेरा सवाल ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि दिल मुट्ठी में आ गया हो, मुश्किल हो रही हो कि यार ये बात मुझसे ना हजम नहीं हो रही, ये बात मुझसे पी नहीं जा रही, ये बात जिन्होंने कही ना वो बहुत कड़वी है, ये मुझसे पी नहीं जा रही, इन्होंने कहा कैसे। अग्री है सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। चले अब हम करते हैं नंबर 2, एक्शन, यानी करने वाले काम हमारे क्या हैं। ठीक है, अब करने वाले काम के लिए मैं चाहूंगी जिन जिन के पास पेन है, नोटबुक्स हैं, वो उसको लिखें ताकि वो अपनी सहेलियों से, अपनी बहनों से, अपने भावजों से, अपनी नंदों से जो उनकी एज ब्रैकेट की हैं वो उसको शेयर कर सकें, उस खैर को आगे फैला सकें कि मैं ये सीख कर आई थी तो मुझे अच्छी लगी, ये बात मैं तुमसे भी शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले आप ये समझें कि अगर आप अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जिंदा हैं, सांस ले रही हैं, तो ये बात जहन नशीन कर लें कि आप बेकार नहीं हैं। अल्लाह ताला ने आपके होशो हवास कायम रखे हैं, इसका मतलब है कि आप बेकार नहीं हैं। अल्लाह ताला हमेशा हर इंसान को इस दुनिया में किसी मकसद के तहत भेजता है। तो जब अगर उसने हमें जिंदा रखा हुआ है ना, हम इस जमीन के ऊपर बैठे हुए, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, अपने काम कर रहे हैं, दैट मीन्स कि हमारी जिंदगी का कोई ना कोई मकसद है और हम बेकार नहीं हैं। तो अब बेकार नहीं है तो क्या करें? जिंदगी में सबसे पहले जो करने वाली चीज है ना वो ये कि डिसिप्लिन लेकर आए। डिसिप्लिन कैसे लेकर आएंगी? सुबह को अपने जब टाइम से उठती है ना तो सबसे पहले जब आप फजर के बाद, अगर आप फजर के बाद सो जाती हैं, कुछ देर का नैप लेती हैं, उसके बाद जब आप उठें तो कोशिश करें कि आप एक्सरसाइज करें। अगर आप घर में योगा करती हैं, जैसे अभी आप थोड़ी देर पहले आपकी योगा क्लास हो रही थी, तो आप एक्सरसाइज करें, घर में कर सकती हैं,
پارک میں جاتی ہیں واک کرنے کے لیے، میں اپنے پیشنٹس کو زیادہ تر ریکمینڈ یہ کرتی ہوں کہ گھر میں واک کرنے سے بہتر ہے کہ آپ پارک میں جا کے واک کریں. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نیچر کے ساتھ خود کو کنیکٹ کرتے ہیں تو نیچر کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ ایبلٹی رکھی ہے کہ نیچر آپ کو ہیل کرتی ہے، آپ کی بیماریوں کو دور کرتی ہے. اس کے اوپر میں آپ کے ساتھ ایک ریسرچ بھی شیئر کروں گی کہ اگر آپ روزانہ کم از کم 20 منٹ اگر آپ کچی زمین پہ، مٹی پہ یا فرش پہ یا لان کی گھاس پہ اگر آپ اپنے پیر رکھ کے، موزوں کے بغیر، جوتیوں کے بغیر اگر آپ پیر کے تلوے رکھتی ہیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے، ریسرچ یہ کہتی ہے کہ جیسے ہی ہمارے پیر زمین کو ٹچ کرتے ہیں تو ہمارے جو باڈی کا وولٹیج ہے نا وہ زیرو ہو جاتا ہے، اور زیرو ہوتے کے ساتھ ہی اگلے 10 سیکنڈ میں ہماری باڈی کا جو مدافعتی نظام ہے، جو امیون سسٹم ہے، وہ ہائیسٹ لیول پہ چلا جاتا ہے. یعنی ہائیسٹ لیول پہ جانے کا مطلب ہے کہ آپ کی باڈی تمام بیماریوں سے لڑنے کے لائق ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی بیماری ہے تو آپ کی باڈی اس کو ہیل کرنے کے قابل ہو جاتی ہے. اب وہ کیسے، وہ پوری اس کی ریسرچ ہے جو یہاں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. اگر آپ 20 منٹ بیٹھتے ہیں تو اس سے آپ کا موڈ بہتر ہوگا. یہ جو ہمارے موڈ ذرا سی بات پہ خراب ہو جاتے ہیں نا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہمارا منہ بن جاتا ہے، ہمارا موڈ آف ہو جاتا ہے. یعنی اس ایج بریکٹ میں موڈ ڈس آرڈر کے پرابلمز ہی بہت ہو جاتے ہیں. تو آپ کا موڈ بہتر ہوگا، آپ کا سٹریس دور ہوگا، آپ کا ڈپریشن دور ہوگا، آپ کی انگزائٹی دور ہوگی. ٹھیک ہے، اگر آپ 30 منٹس بیٹھتے ہیں تو آپ کے دل کی دھڑکن ٹھیک ہو جائے گی. یعنی اس ایج بریکٹ میں دل کی دھڑکن بھی معمول کے خلاف چلنا، اوپر نیچے ہو جانا، یہ بھی اس ایج بریکٹ میں ہو جاتا ہے. تو 30 منٹ بیٹھیں گے تو آپ کی دل کی دھڑکن تیز ہو جائے گی. اگر آپ 1 گھنٹہ بیٹھیں گے تو آپ کی باڈی کے پین کو ریلیف ملے گا، آپ کی نیند بہتر ہوگی. اور اگر آپ کو خدا نخواستہ شوگر یا بلڈ پریشر ہے تو یہ عارضے بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ٹھیک ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اور پارکنسنس جو ایک بیماری ہوتی ہے اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ اگر آپ اوور نائٹ بیٹھیں تو آپ کی یہ چیز ٹھیک ہو جاتی ہے. جیسے آج ہی میں کسی ایک مریضہ کو جو کہ پارکنسنس کی ہیں تو میں ان کو یہی مشورہ دے رہی تھی کہ مجھے پتہ ہے آپ اوور نائٹ نہیں بیٹھ سکتی، لیکن ایٹ لیسٹ آپ یہ کر سکتی ہیں کہ آپ روزانہ 1 گھنٹہ اپنے گھر کے لان میں جا کے بیٹھیں. آج کل دھوپ ہے، صبح میں دھوپ نکلتی، دھوپ اچھی لگتی، تو آپ چپلیں اتار کے لان میں اپنے پیر رکھ کے آپ 1 گھنٹہ لان میں بیٹھیں. آپ کو وہ سن لائٹ بھی ملنی چاہیے اور ارتھ سے ملنے والی وہ انرجی اور وہ وولٹیج اور وہ ساری جو آپ کی جو سائنس ہے وہ پوری ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اگلا کام آپ یہ کیجئے کہ آپ صبح اٹھ کر منہ ہاتھ دھو کر تیار ہوا کریں. کون کون تیار ہوتا ہے آپ میں سے؟ 1 2، باقی سب لوگ نہیں ہوتے. یہ دیر میں ہوتے، چلے 10 بھی صبح ہی ہوتی ہے. نہیں، دیکھیے میرا مقصد یہ ہے کہنے کا کہ اگر آپ نے جیسے صبح اٹھ کے ناشتہ کیا، ہنڈیاں چڑھائی، آپ 10-11 بجے تک کھانا پک گیا، فارغ ہو گیا. میں نے ایسی بھی خواتین دیکھی ہیں جو سارا دن کپڑے نہیں بدلتی، اور نہ بدلنے سے ان کا موڈ خراب رہتا ہے، ان کا مزاج تھکا رہتا ہے. جب شام کو ظاہر ہے اگر مرد جاتے ہیں کام پہ، اس ایج بریکٹ میں بھی جا رہے ہیں تو سبحان اللہ، اور وہ آتے ہیں تو ان کو وہ چڑچڑی بیوی ملتی ہے. اچھا، یہ صرف بوڑھی خواتین کے ساتھ نہیں ہے، یہ میں نے جوان لڑکیوں کو بھی یہ کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ وہ شوہر کے آنے کے بعد بھی ان کو کہیں پر بھی یہ نہیں ہوتا کہ مطلب ایک ہوتا نا شوہر آیا ہے تو تھوڑا سا، میں کہتی ہوں لپسٹک بھی نہ لگاؤ، میں کہتی ہوں کچھ بھی نہ کرو، لیکن چہرے پہ مسکراہٹ تو سجا سکتی ہو، وہ بھی مشکل لگتا ہے. اور یہ صرف جوان لڑکیوں کو مشکل نہیں لگتا، یہ بوڑھی خواتین کو اور مشکل لگتا ہے. ان کو لگتا ہے اب اس عمر میں اس کو مسکرا کے دیکھوں. تو یہ جو چیزیں نا، یہ سوچا رہا کہ آپ شوہر ہے، obviously نہائے دھوئیں، کپڑے بدلیں اور خوشبو ضرور لگائیں. صرف کسی دعوت میں جاتے ہوئے خوشبو کیوں لگاتے ہیں؟ کیوں؟ اس خوشبو کا حقدار صرف کوئی دوسرا انسان ہے، پہلے اس خوشبو کی حقدار آپ ہیں. اپنے آپ کو خوشبو لگائیں، اپنے آپ کے ساتھ اچھا محسوس کریں، اپنے آپ کے ساتھ ایک کمپلیٹنس کا احساس آپ کو آئے گا. جب آپ خوشبو لگائیں گی تو آپ کو اپنا آپ پسند آئے گا.
لیکن ہم خوشبو کب لگاتے ہیں؟ جب ہمیں شادی میں جانا ہوتا ہے تو ہم لمبا سا اسپرے مارتے ہیں. کپڑے بھی جب پہنتے ہیں اور اچھے کپڑے بھی جب پہلے اتارتے ہیں کہ کرائے دیتے ہیں مرد کو بھی شکایت ہو جاتی ہے تو پہنو کپڑے. پھر پرانے دوستوں سے ضرور ملا کریں. پرانے دوست کہاں گئے آپ کے؟ کہاں گئے؟ اچھا اب بنا لے نا, اب اتنے سارے جو ہیں نا, اب ان کو بنا لے. سب کی دوست کی طرح سب دوست ہیں نا آپ کے, ان کے ساتھ مل بیٹھنے کا کوئی موقع. اب ایسا نہیں کہ یہاں پر جب 15ویں دن کلاس ہوگی تو ہم بیٹھیں گے, تو ہم کسی کا لیکچر سنیں گے, تو ہم کوئی ایکٹیویٹی کریں گے. ویسے بھی مل کے بیٹھیں, ایک دوسرے کے نمبرز ایکسچینج یقیناً کیے ہوں گے. آپ سب کا ایک گروپ ہوگا, آئی ایم شیور ہوگا. اس گروپ میں ایک دوسرے کے ساتھ پارٹی کریں, ایک دوسرے کے ساتھ ملیں. کبھی آپ کسی کے گھر کچھ بنا کر لے گئیں, کبھی کوئی آپ کے گھر آ گیا چائے پہ کچھ کھانے پینے, ایک چائے کی پیالی ایک بسکٹ ساتھ لے کے بیٹھ جائیں, گپے ماریں. لیکن ہم شاید وہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ہم ذرا سب بھول جاتے ہیں. ایک اور اہم کام, اب سب سے اہم کام کی بات کر رہی ہوں میں, جو ہماری جاگیر ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے بتائیں جلدی سے؟ کچن. یہ کچن اب کس کے حوالے کرنا ہے؟ بہوؤں کے حوالے کر دیں. اگر بیٹیاں ہیں تو بیٹیوں کے حوالے کر دیں, بہویں ہیں تو بہوؤں کے حوالے کر دیں. جیسے ہوتے نا وہاں پہ دیکھتے ہیں ہندوؤں میں وہ چابی دے دی کہ بیٹا تم سنبھالنا. اب ان دیکھیے, اب ان کا وقت ہے کچھ کرنے کا, اب ان کا وقت ہے سیکھنے کا, اب ان کا وقت ہے اس چیز میں ایفرٹ ڈالنے کا. اب آپ کا وقت گزر گیا ہے. اب آپ نے اس وقت بولنا ہے جب آپ کی بہو کو کسی گائیڈنس کی ضرورت ہو. مسئلہ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم بہو کو بھی گائیڈنس کیا دیتے ہیں, بیٹا جیسے میں آلو سالن بناتی ہوں نا تم نے بالکل اسی طریقے سے بنانا ہے. بیٹا جیسے میں بریانی میں مسالے ڈالتی ہوں نا تم نے بالکل اسی طرح کی بریانی جو ہے نا وہ ریڈی کرنی ہے, کیونکہ وہ بیٹا تو میرا وہی کھائے گا. ہم بیٹے کو نا اس مطلب اب بیوی کی پسند کی مسالوں کی بریانی یا آلو گوشت کھانے ہی نہیں دیتے. ہم چاہتے ہی نہیں ہے کہ اس نمانے کے ذائقہ لگے. ہوگا تو آپ کو بھی اچھا لگے گا, بیٹے کو بھی اچھا لگے گا, بہت کچھ ہوگا اس سے. تو آپ کی سروس وہی بہت کچھ تو نہیں چاہتے. یہی تو میں چاہتی ہوں کہ آپ وہ بہت کچھ چاہیں. آپ سب کو آج یہاں جمع کرنے کا مقصد ہی یہی ہے. ایگزیکٹلی. آج کل تو یوٹیوب کی جو دنیا ہے نا, آج کل جو یوٹیوب کی دنیا ہے نا, اس نے تو ہماری بچیوں کو, ایون ہمیں بھی بہت بہت انٹرٹینمنٹ بھی دی اور ہمیں بہت ساری نئی نئی نالج بھی دی ہے. فری یونیورسٹی ہے, جو چاہے فائدہ اٹھائے, جس ٹاپک پہ چاہے لکھیں, ویڈیو نکل کے باہر آ جاتی ہے. تو آپ خود بھی نئی چیزیں ایکسپلور کریں اور اپنی بچیوں کو نئی چیزیں ایکسپلور کرنے کا موقع دیں. ان کو انکریج کریں کہ ہاں ٹھیک ہے, ان کو بتائیں کہ ہاں تم نے یہ اچھا بنایا ہے. اور اگر بیٹا بھی تعریف کر دیتا ہے تو خاموش ہو جائے, خوش ہو جائے. تو اچھا ہے نا, آپ کے گھر کا ماحول ہے بہت خوبصورت ہو جاتا ہے. دیکھیں اگر آپ اپنی بچیوں کو آگے بڑھنے کا موقع دیں گی نا تو اس طرح ان کے دل میں آپ کی بھی عزت ہوگی اور آپ کے ساتھ ان کا بانڈ مضبوط ہوگا. ہم جو بہت بڑی غلطی کرتے ہیں نا اپنے بچوں کے ساتھ اور آنے والی بہوؤں کے ساتھ, وہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ تعلق نہیں بناتے. ہم ان کے اوپر نا آتے کے ساتھ ہی کچھ چیزیں تھوپ دیتے ہیں, اپنی مرضی تھوپ دیتے ہیں, اپنے گھر کے اصول تھوپ دیتے ہیں, ہم ان کے اوپر لائبلٹیز تھوپ دیتے ہیں. آپ پہلے اس بچی کے ساتھ بانڈ بنائیں, تعلق بنائیں. وہ بچی ٹھیک ہے آپ ساس ہے, ساس ہی رہ سکتی ہے. میں یہاں قطعاً یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ اس کی ماں بننے کی کوشش کریں گے, آپ ماں تو آپ بن ہی نہیں سکتی, لیکن ایک اچھی ساس تو بن سکتی ہے. اور اچھی ساس کا مطلب کیا ہے کہ بچی آ کے بے فکری سے آپ سے ہر بات کر سکے, بچی آپ کے ساتھ اس طرح شیئر کر سکے جیسے وہ اپنی کسی سہیلی سے بآسانی کر لیتی ہے. وہ آپ سے مشورہ کر سکے, وہ آپ سے شیئر کر سکے, وہ آپ سے اپنے شوہر کے متعلق کوئی بات ہے, کوئی شکایت ہے, کوئی کسی چیز کا اس کو دکھ ہے, کوئی تکلیف ہے, تو وہ آ کے آپ سے وہ بات کر سکے. کیونکہ ہم یہ موقع اپنی بچیوں کو دیتے نہیں, ہم آنے والی بچیوں کو یہ بات کی اجازت ہی نہیں دیتے کہ وہ آ کے آپ سے کوئی بات کرے. اور جب وہ بچی باہر جا کے کوئی بات کرتی ہے تو پھر ہم کہتے ہیں ہمارے گھر کی بات باہر کیسے گئی. بھئی آپ نے اس کو موقع ہی نہیں دیا کہ وہ آپ سے بات کرتی, تو اس کو کہیں تو اپنا دل کا بوجھ ہلکا کرنا تھا نا. تو پھر وہ جائے گی,
اگر آپ کی بہو کو کسی پروفیشنل ہیلپ کی ضرورت ہے تو لے کے جائیں اس کو خود کسی پروفیشنل ہیلپ کے لیے. ہاتھ جھاڑ کے نہ بیٹھ جائیں کہ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے, میں اس میں بات نہیں کر سکتی, میں نہیں گھس سکتی, میں یہ نہیں کر سکتی. آپ موقع دیکھیں, موقع دیکھ کے انٹری ڈالیں, اپنی بات کریں, اور پھر جہاں جیسے مناسب ہو حکمت کے ساتھ, سمجھداری کے ساتھ, کسی کے معاملے میں انٹرفیئرنس بھی نہ ہو. کل کو بیٹے بہو کو یہ بھی نہ لگے کہ یہ ہمارے معاملے میں مداخلت کر رہی ہیں, یہ بھی محسوس نہ ہو, اور آپ کا کام بھی ہو جائے. اب یہ آپ سب نے اپنے اپنے ماحول کے حساب سے طے کرنا ہے کہ آپ اس میں کیا کر سکتی ہیں. اگلی بات, بڑھتی عمر کے ساتھ ہماری زندگی میں پچھتاوے آ جاتے ہیں. اب پچھتاوے کیا آتے ہیں اس عمر میں؟ کاش میں اپنی بیٹی کی شادی اس گھر میں نہ کرتی. بیٹے نے اگر پسند کی شادی کر لی اور آپ بہو سے خوش نہیں ہیں تو اکثر میں نے ساسوں کو یہ کہتے دیکھا ہے, کاش یہ میری مان لیتا تو میں اس کے لیے اپنی مرضی کی سمجھدار لڑکی لے کر آتی جو اس گھر کو جنت بنا لیتی. اب مجھے یہ بتائیے کہ اس کاش کے ساتھ کیا آپ کی زندگی یا اس بچے کی زندگی سدھر جائے گی, سنور جائے گی؟ قطعاً نہیں ہو سکتا, ایسا ممکن ہی نہیں ہے. کاش کے بارے میں کیا آتا ہے؟ کاش جو ہے وہ شیطان کی طرف سے ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا واٹ اف, اگر مگر, واٹ اف اگر ایسا ہو, واٹ اف اگر یہ ہو جائے, واٹ اف کہ اگر میں یوں کر لیتی, یہ تمام جو چیزیں ہیں نا یہ سب شیطانی وسوسے ہیں. جب یہ خیال ذہن میں آیا نا کہ کاش میں ایسا کر لیتی, جب یہ خیال ذہن میں آیا نا کہ اگر اس نے یہ کر لیا تو کیا ہوگا, اس نے تو یہ کر لیا مگر میں نے تو یہ نہیں کیا, تو ہمیشہ اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ یہ شیطان ہے جو آپ کے دماغ میں وسوسے ڈال رہا ہے. تو اسی وقت آپ اپنی لاجیکل تھنکنگ کو سامنے لے کر اس کو ایکٹیو کیجئے. لاجیکل تھنکنگ ایکٹیو کیسے ہوتی ہے؟ آپ اپنے آپ کو درست سوال دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں کیا ہوا اگر ایسا ہو گیا, میں اس چیز کو مزید بہتر کیسے بنا سکتی ہوں. اچھا, میں اس کو ایک بہت ریلیونٹ مثال دیتی ہوں. کھانے میں نمک تیز ہو جائے, مرچ تیز ہو جائے, تو آپ کیا واویلا مچائیں گے, ہائے کھانے میں نمک تیز ہو گیا, ہائے یہ ہو گیا, اب میاں بیٹھیں گے تو منہ بنائیں گے, وہ تو کھانے ہی نہیں کھائیں گے. آپ اپنے آپ سے اس وقت درست سوال کریں گے, میں اس وقت اس کھانے کو کیسے ٹھیک کر سکتی ہوں. ٹھیک ہے, اب یہ جو اپنے آپ سے درست سوال کرنا ہے نا, یہ آپ کو آپ کے بہت سارے پرابلم سے نکالے گا. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے ساتھ درست سوال نہیں کرتے, نہ ہم اپنے آپ سے اچھی بات کرتے ہیں, نہ ہم دوسروں کے ساتھ اچھی بات کرتے ہیں. تو جو انسان نہ اپنے سے اچھی بات کر سکے نہ دوسروں سے اچھی بات کر سکے, تو اس کو ڈائبٹیز بھی ہوگی, اس کو بلڈ پریشر بھی ہوگا, اس کو تھائرائڈ بھی ہوگا, اور اللہ نہ کرے اس کو کوئی اور خطرناک بیماری بھی ہو سکتی ہے. ویسے تو جو میں نے نام لیے وہ ساری خطرناک بیماری ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے اوپر رحم کھائیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ نہ تو ہم اپنے اوپر رحم کھاتے ہیں, اور جب کوئی ہم پر رحم کھانے لگتا ہے نا تو ہم کہتے ہیں نہیں 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 بس صحیح ہے, ٹھیک ہے. کوئی ہماری تعریف کرے, نہیں 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 تو میں خواہ لگ رہا ہے, میں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا. ارے بہو تعریف کریے تو لے لینا تعریف, کیا پرابلم ہے؟ اگر بیٹا یہ کہہ رہا ہے یا شوہر, چلیں اب اس عمر میں ہی صحیح تعریف ہی تو کر رہے نا, کرتے ہیں تو لے لیں, تعریف مانگا کریں, اپریسیشن مانگا کریں, ان سے کہیں, ان سے بتائیں میرے ہاتھ کی آج یہ دال کیسی بنی تھی, کیسی لگی آپ کو آج کی بریانی, پوچھا کریں. جوانی میں نہیں پوچھا نا, اب پوچھا کریں, ان کے منہ سے نکلوایا کریں. بیٹے پہچان جاتے امی آج آپ کے ہاتھ کا, وہ ایک الگ بات ہے نا, بیٹے تو پہچان جاتے ہیں, لیکن بات یہ کہ میں تو میاں کی بات کر رہی ہوں, میں صرف بیٹوں کی بات نہیں کر رہی. میاں سے پوچھیں, بات سنیے کیسا تھا آج کا کھانا.